مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء كان في عطفه لليتامى دفاع. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. معزز سامعین، انسانی بستیوں میں جھگڑے کا سبب کیا ہے؟ ہر روز ٹکراؤ ہوتے ہیں، میاں بیوی میں، بہن بھائی میں، پارٹنر میں، آجر اجیر میں، زار مزارے میں، استاد شاگرد میں، جگری یاروں میں، قریبی رشتہ داروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کریکس ہوتے رہتے ہیں، ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں، تصادم ہوتے رہتے ہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے روٹ کاز کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ چونکہ انسانی بستیوں کے لیے سب سے نقصان دہ چیز آپس کی لڑائی ہے. جس طرح پاکستان کے 5000 کے نوٹ میں سارے نوٹ ہوتے ہیں، اس طرح آپس کی لڑائی میں ساری پریشانیاں چھپی ہوتی ہیں. آدمی نفسیاتی بن جاتا ہے، پریشانی بن جاتی ہے، تعمیری کام رک جاتے ہیں. تو وجہ کیا ہے آپس کی؟ اس کی روٹ کاز، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ تو اس کے کئی سبب لوگوں نے دریافت کیے ہیں. ماہرین سماجیات نے اور ماہرین نفسیات نے اور ماہرین معاشیات نے اور ماہرین سیاسیات نے اور ماہرین عدلیہ نے، ہر آدمی نے اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو کے اعتبار سے یہ سبب. میں بھی ایک سبب عرض کرتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں بھی چھوٹے چھوٹے ٹکراؤ ہوتے رہتے ہیں. باپ بیٹے میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں ہوتا ہے، بھانجے ماموں میں ہوتا ہے، پھوپھو بھتیجے ہوتا رہتا ہے. یہ میرے سمیت جتنے آپ بیٹھے ہیں، ہمارے سینوں کے اندر ٹکراؤ کے غیب اور اثرات ضرور ہیں. میں دوست سے نہیں بولتا، میں بھائی سے نہیں بولتا، میں ماموں سے نہیں بولتا، میں فلاں. یہ جو نہ بولنا ہے، یہ مائنر شکل ہے ٹکراؤ کی. آپس ہمارا آنا جانا کوئی نہیں. ہمارا 10 سال سے بول بلارے ہو چکے. وجہ کیا ہے؟ تو اگر اس کی روٹ کاز تلاش کی جائے تو اس کا ایک سبب ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے، میری بات مانی جائے. یہ جو جذبہ جب پختہ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو پھر ٹکراؤ شروع ہو جاتا ہے. چونکہ دنیا میں کوئی آدمی اپنے سے زیادہ دوسرے کو عقل مند ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بچہ اڑ جائے، میں نے بابا یہ چیز لینی ہے، بابا بعض ہزار سمجھا سکے، اس کی عمر 10 سال ہے، بابے کی عمر 70 سال ہے، اس کا تجربہ اس سے 5 گنا زیادہ ہے، لیکن اڑ جاتا ہے. انسانی نفسیات ہے کہ اپنے سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں سمجھتا. تو جتنے بھی جھگڑے ہیں، آپ حوالاتوں میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، تھانوں میں جائیں، کچہریوں میں جائیں، تو اس کی جو اگر آپ اس کی تلاش کریں گے کہ اس کی روٹ کاز کیا ہے یا اس کا کھورا جا کے کہاں گم ہوتا ہے، تو وہ یہ تھا کہ میری بات نہیں مانے گی. حالانکہ میں عقل مند تھا، میں عالم تھا، میں PhD تھا، میں 21ویں گریڈ کا تھا، میں چودھری تھا، میں ایجڈ تھا. یہ جذبہ جب انسانی معاشروں میں پختہ ہو جاتا ہے اور لچک نہیں رہتی اور انا ولا غیری ہو جاتا ہے، تو پھر اس معاشرے کے اندر ٹکراؤ اور تصادم اور جھگڑے اور لڑائیاں اور پریشانیاں اور نچاکیاں اور فرسٹریشن اور گیپ، یہ ایسے ضروری ہوتا ہے جیسے بارش کے برسنے کے بعد زمین کے اوپر قطروں کا آنا ناگزیر ہو جاتا ہے. بارش برس رہی ہے تو قطرے آئیں گے. اب عقل مند ہے کون؟ دنیا میں آج تک کوئی پیرامیٹر ایسا نہیں ہے کہ جس پہ تول کر کہا جا سکے میں زیادہ عقل مند ہوں، آپ کم عقل مند ہے. تو کوئی ایسا پیمانہ کسی میڈیکل سائنس میں، کسی نفسیاتی سائنس میں، کسی کیمسٹری میں کسی ایجاد نہیں ہو سکا. باقی چیزوں کو میئر کرنے کے پیمانے طے ہو چکے ہیں، لیکن کون عقل مند ہے؟ چونکہ روٹ کاز تو یہ ہے کہ میں عقل مند ہوں. یقین جانیں، جس آدمی کو یہ مرض لگ جاتا ہے وہ آدمی انسانوں کے ساتھ تادیر چل نہیں سکتا، چونکہ اس کو اپنا پرستار بن چکا ہوتا ہے، اپنی پوجا کرتا ہے. قرآن مجید کہتا ہے کہ اس سے بڑا مشرک کون ہے؟ جو اپنا پرستار ہو. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حباب نے پوچھا، بدر کے مقام پہ جہاں آپ نے پڑاؤ کیا، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کا جنگی حکمت عملی ہے؟ اب صحابی اللہ کے محبوب سے پوچھ رہے کہ بدر کے مقام پہ جہاں ٹینٹنگ کی گئی ہے، خیمے لگائے گئے ہیں مخالفین کے مقابلے میں، یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ آپ فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے، میری عسکری رائے ہے. تو انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں گا کہ یہاں ہمیں خیمے نہیں لگانے چاہیے، آگے لگانے چاہیے. اب حضور علیہ السلام عقل کل ہیں، کائنات میں عقل کل کوئی نہیں. ہمارا دماغ کتنا استعمال ہوتا ہے؟ بہت تھوڑا. پھر اس دماغ کو پریشان کرنے کے لیے بیماریاں ہوتی ہیں، بڑھاپے ہوتے ہیں، غصے ہوتے ہیں، تکبر ہوتا ہے، فاقہ ہوتا ہے، ٹیمپرمنٹ کا لوز ہونا ہوتا ہے، فشار خون کا بڑھ جانا ہوتا ہے. ہمارے یعنی میں پاگل تھا اس وقت، میں غصے میں تھا، میں بیماری میں تھا، ہم بعد میں اپنے فیصلوں پہ ریویو کر رہے ہوتے ہیں، یار غلطی ہوگی. میں اس وقت یہ
آمنہ کے لال کا حضرت عمر بن عبداللہ بن عمر بن عاص نے پوچھا کبھی آپ غصے میں ہوتے ہیں تو میں آپ کی ارشادات اس وقت پہ لکھ لیا کروں؟ تو فرمایا کہ کوئی بھی کیفیت ہو میرے منہ سے حق کے علاوہ کچھ نکلتا نہیں ہے۔ کائنات میں اگر کوئی عقل کل ہے تو وہ آمنہ کے لال ہیں، اور جس کے پورا دماغ استعمال ہوتا ہے۔ ہمارا دماغ بہت تھوڑا استعمال ہوتا ہے، اور جو تھوڑا ہے اس کو بھی مزید تھوڑا کرنے کے لیے میں نے چند باتیں عرض کی ہیں۔ غصے میں اور تھوڑا ہو جاتا ہے، اندھیرے میں اور تھوڑا ہو جاتا ہے، پریشانی میں اور تھوڑا ہو جاتا ہے، ڈپریشن میں اور تھوڑا ہو جاتا ہے، بیماری میں اور تھوڑا ہو جاتا ہے، اور گناہوں میں اور تھوڑا ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو تھوڑا بھی کوئی قابل عمل نہیں ہے۔ اب صحابی ایک آدمی کہتے ہیں وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہ میں نے 71 کتابیں 71 بکس میں پڑھا کہ اللہ نے جب انسانوں میں وزڈم اور دانائی اور عقل کو تقسیم کرنا چاہا تو پوری کائنات کے تمام مخلوقات میں کسی نہ کسی درجے میں عقل ضرور ہوتا ہے۔ پرندے میں بھی عقل ہوتا ہے، چونٹی میں بھی عقل ہوتا ہے، چونٹی کے اندر کتنا عقل ہے، اب اس میں بھی کوئی نہ کوئی حصہ ہوتا ہے اسی۔ تو جب اللہ نے کائنات کے انسانوں کو عقل تقسیم کرنا چاہیے تو پوری کائنات کے انسانوں کو عقل اللہ نے ذرہ دی، ایک ذرہ۔ اور جب آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو آپ کو عقل مبارک اللہ نے صحراؤں کے برابر عطا کر دیا۔ اب ذرے اور صحرا کی کیا ریشو ہے؟ تو جو لوگ ڈیزرٹ میں رہتے ہیں، صحراؤں میں، وہ جان سکتے ہیں ایک ذرہ اٹھاؤ اور ایک صحرا رکھو تو اس کی کوئی ریشو نہیں بنتی۔ اب یہ حباب پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ کی ذاتی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ یعنی آزادی رائے کا سوچ کس طرح اللہ کے محبوب نے صحابہ میں ڈیولپ کی تھی۔ آپ فرمایا میری جنگی پالیسی ہے، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک مشورہ دوں، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ کورٹ مارشل کر دو، اس سے خلافت لے لو، اس کو اسلام سے نکال دو، اس کو مدرسے سے خروج لگا دو۔ یعنی فطرت والے نبی نے ان کو کہا ہاں آپ وہی مشورہ دو۔ انہوں نے کہا اس جگہ کی بجائے جہاں آگے زیادہ پانی کے تالاب ہیں نا، ہم وہاں خیمے لگا لیں تو سارا پانی ہماری کسٹڈی میں آ جائے گا، اور پانی کے بغیر فوجیں سروائیو نہیں کر سکتی۔ ان کے گھوڑوں نے پانی پینا ہے، اونٹوں نے پانی پینا ہے، گرمی کا موسم ہے، خود پانی پینا ہے۔ تو اگر پانی کی شارٹیج ہوگی تو جنگ لنگر آن نہیں کرے گی، جنگ لمبی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے لگے ہوئے خیمے اکھیڑ کر حباب کے مشورے پر وہاں جا کے لگا دیا۔ عقل کل دوسرے کی بات مان رہا ہے، نبی صاحب وہی پیغمبر جن کی ایک ایک بات کے اوپر وہی کے پورے چھتری تنی ہوئی ہے، انہوں نے مان لی کہ بسم اللہ ٹھیک ہے، خیمے وہاں لگا دیے۔ تو ہمارے ہاں جو پریشانی ہوتی ہیں، ہر آدمی اپنی برادری کی وجہ سے، عمر کی وجہ سے، ایجوکیشن کی وجہ سے، گریڈ کی وجہ سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ چونکہ یہ چیزیں بڑھ گئی ہیں میرا عقل بھی بڑھ گیا ہے۔ تو دنیا میں کوئی پیمانہ نہیں ہے جس سے ہم میئر کر سکیں کہ میں عقل مند ہوں یا نہیں۔ تو ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمارے اندر ایک مرض لگ چکا ہے، ہمارے اندر ہر شخص بیٹا باپ کے عقل مند بن کے بیٹھا ہے، پوتا دادے سے عقل مند کے بیٹھا ہے، مقتدی امام سے عقل مند کے بیٹھا ہے، تو ہم کیا کریں؟ ہم ایک عقل مند بننے کے ناسور میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ مرض پھر کئی مرضوں کو جنم دے رہے ہیں۔ میں نے کہہ نہیں دیا، میرا فیصلہ نہیں ہے، تو یہ ہمارے ہاں ایک حبس ہے، گھٹن ہے، مشاورتی فضا نہیں ہے۔ تو آپ ہمیں ارشاد فرمائے ہماری جتنے بھی علوم کی شاخیں ہیں، کوئی علم عقل کے کم یا زیادہ ہونے کو میئر نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جتنے بھی علوم کی برانچز ہیں، آپ کسی چلے جائیں کسی ڈاکٹر کے پاس جو نیورو سرجن ہے، نیورو فزیشین ہے، جس کی ساری زندگی اعظم اسلم ٹائپ یا اس قسم کے جتنے بھی ڈاکٹر، ان سے پوچھیں کہ عقل بڑا ہے یا چھوٹا، وہ کہتے ہیں ہم جسامت بتا سکتے ہیں کہ اس کے عقل کی جسامت اتنی ہے دماغ کی، لیکن عقل کام کتنا کرتا ہے؟ تو یہ ایک مانوی چیز ہے، فیزیبل نہیں ہے، حواس خمسہ میں نہیں آتا۔ ہم آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب آپ ارشاد فرمائیں عقل مند کون ہے؟ تو ترمذی کی روایت ہے، ابن عمر رضی اللہ کہتے ہیں عاشورہ تھا مدینہ منورہ، اور میں اللہ کے محبوب کے پاس مسجد نبوی کے سادہ سے کچے فرش پہ بیٹھا تھا۔ ایک انصاری آیا، یا رسول اللہ من اکیس الناس، یہ سوال کیا۔ اکیس اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے، دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند کون ہے؟ وہ سوال آ گیا نا جو میں کہہ رہا تھا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کا کوئی اور احسان نہ بھی ہو، مشکل سوالات کر کے، عمدہ جوابات لے کے، حدیثوں میں درج کر کے ہماری راہوں کو آسان کر دیا۔ اگر صحابہ یہ سوال نہ کرتے تو ہم تو پتہ نہیں خاک چھانتے رہتے، ڈیزرٹ میں گم ہو جاتے، سراب نظر کی تو جواب نہ۔ تو صحابہ نے زندگی کے چبھتے ہوئے بنیادی، مہنگے، قیمتی اور بڑے اہم سوال کر کے پھر آمنہ کے لال سے جواب لے کر ہماری زندگی کو پگ ڈنڈیوں سے نکال کے موٹر وے پہ ڈال دیا، ہم بڑے آسان ہو گئے۔ یہ ہماری کم نصیبی ہے کہ پھر بھی ہم یورپ کو ڈسکس کرتے ہیں، جاپان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان کے لارڈ مکالے، لیکن اللہ کے محبوب کی برکت سے جو جوابات ملے اس میں سارا کچھ موجود تھا۔ من اکیس الناس، اب یہ جو جواب میں دے رہا ہوں اس جواب کی روشنی میں آپ بھی پرکھیں، میں بھی پرکھوں، کوئی دوسرے آدمی کو طرف فوکس نہ کرے، میں سوچوں
اپنی ڈگری کو، عہدے کو، گریڈ کو، قومیت کو، وطنیت کو، علاقائیت کو، زبان کو، قد و قامت کو، مال کو، گھر کو، کوٹھی کو بیچ میں نہ لائیے گا۔ یہ تو یہودیوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، سکھوں کے پاس بھی ہوتی ہیں، ہندوؤں کے پاس بھی ہوتی ہے۔ اس کی کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی بنیاد پہ اپنے عقل مند ہونے کا طے کر سکیں۔ اس بنیاد، عمر کی بنیاد پہ عقل مند نہیں ہوتا آدمی، برادری کی بنیاد پہ عقل مند نہیں ہوتا آدمی، قد و قامت کی بنیاد پہ عقل مند نہیں ہوتا، ماہ و سال کی بنیاد پہ عقل۔ یہ سارے ایسے ڈرامے ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر طاری کر رکھا ہے۔ عقل مند کی بیس کیا ہے تو میں وہ عرض کرتا ہوں، اب اس میزان میں میں اور آپ اپنے آپ کو تولیں۔ جس طرح ہوتا ہے نا، یہ عام 2 کلو ہیں، 3 کلو ہیں، تو وہ کہتا ہے ابھی ہم ترازو میں تول لیتے ہیں، اس میں اتنی ڈیبیٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ترازو ہے، یہ وزن ہے، ابھی ڈال کے دیکھتے ہیں 2 ہیں، 3 ہیں، 2.25۔ تو ہم ابھی شریعت کی میزان میں اپنے عقل کو طے کر لیتے ہیں کہ عقل مند کون ہے۔ تو من اقیس الناس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ، یعنی اس میں جو کہہ رہا ہوں نا سب سے زیادہ، تو بھی اقیس کے لفظ کے اندر چھپا ہوا مفہوم واضح نہیں ہو پا رہا، لیکن ہمارے پاس ایک بانج سی فقیر سی زبان ہے، اس ہمارے پاس اس سے زیادہ کوئی اس کا بات بن نہیں سکتی۔ میں کیا کروں؟ من اقیس الناس، دانا ترین کون ہے، عقل مند ترین کون ہے، کمال درجے کی وزڈم کون رکھتا ہے، جس پہ اعتماد کیا جائے اور جس کی بات کو سنا جائے اور جس سے مشورے لیے جائیں، وہ کون ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ابن عمر رضی اللہ راوی ہے، مدینہ کی بات ہے، عاشورہ کے دن ہے، مسجد نبوی میں انصاری کے سوال کے جواب میں اللہ کے محبوب جواب ارشاد فرمایا عقل مند کون ہے؟ تو آپ فرمایا جو اکثر موت کو یاد کرے۔ تو ہماری تو چھٹی ہو گئی نا، ایمانداری سے کو ہماری تو چھٹی ہو گئی اگر ہم اس پیرامیٹر، اگر کیا بینگ اے مسلم اسی پیرامیٹر پہ پرکھنا ضروری ہے۔ تو اس پیرامیٹر پہ پرکھیں تو ہم تو سارے کہاں جانے کے قابل ہیں، اور ہماری عمریں اس پہ بنیاد نہیں رکھی۔ اب پھر جواب کیسے دیا؟ جواب جو انسانوں کی اپروچ میں تھا، اگر آپ کہتے جو اس برادری کا ہے تو سارے تو نہیں ہو سکتے، اس عمر کا ہے تو سارے تو نہیں آ سکتے، اس عہدے کا ہے تو سارے تو نہیں آ سکتے، اس رنگ کا نبی انسانوں کا نبی ہوتا ہے، طبقات کا نبی نہیں ہوتا، خطوں کا نبی نہیں ہوتا، علاقوں کا نبی نہیں ہوتا، زمانوں کا نبی نہیں ہوتا، تمام انسانوں کا نبی ہوتا ہے اور تمام کائنات کے تمام زمانوں کا نبی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کے جواب میں جامعیت ہوتی ہے، عالمگیریت ہوتی ہے، اپنائیت ہوتی ہے، اپلیکیبل اپروچیبل جواب ہوتا ہے۔ تو نبی کے جواب کی گہرائی اور گہرائی دیکھیے، کون عقل مند ہے کہ جو موت کو اکثر یاد کرے۔ اب دنیا کا کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ میرا بڑھاپا اس میں حائل ہو گیا، میرا دیہاتی پنا حائل ہو گیا، میری تجارت اس میں حائل ہو گئی، میری بیماری اس میں حائل ہو گئی، میری غربت اس میں، لیم ایکسکیوز ہیں، لنگڑے لولے بہانے ہیں۔ ورنہ اللہ کے محبوب کا جواب اگر کسی سائنسدان کا جواب ہوتا تو وہ تمام طبقات کے لیے نہ ہوتا، کسی ڈاکٹر کا جواب ہوتا تو تمام طبقات کے لیے نہ ہوتا۔ اللہ کے محبوب چونکہ کافۃ للناس، بلاغ للناس، تمام انسانوں کے نبی ہیں، تمام زمانوں کے نبی ہیں، اس لیے آپ کے جواب میں ہوا کی طرح پاکیزگی ہے، سورج کی روشنی کی طرح ایک ضروری پن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خطوں کا جواب۔ جو موت کو اکثر یاد کرے، وہ ایک آدمی کی تعریف ہو رہی تھی، صحابی تھا، فرمایا کہ بہت نیک تھا، لوگ کہہ رہے تھے جیسے ہم بڑا نیک تھا۔ آپ فرمایا کس کی بات کرو؟ کہ فلاں کی، کہ بڑا نیک تھا، بڑا درجوں میں۔ آپ فرمایا موت کو یاد کرنے کے بارے میں اس کا معاملہ کیا تھا؟ اس کی زبان پہ موت کے تذکرے نجی محفل میں، صاحبہ نے کہا جی ہم ایسے اس کی زبان سے موت کے تذکرے بہت کم سنتے تھے۔ کہ پھر دھوکے میں نہ رہو، اس مقام پہ نہیں ہے جس مقام کی باتیں تم کر رہے ہو۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون شہید ہوگا، کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا؟ یہ تقدیریں وہ ہیں جو انسان کی دعاؤں سے ٹلتی نہیں ہیں، چینجیبل نہیں ہے۔ بے ارض تموت، زمین کون سی بنے گی، کہاں دفن ہوگے وہ۔ تو امی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ کون کیسے مرے گا؟ اس موت کے مرنے کے انداز کو کوئی آدمی اپنی طاقت سے بدل تو نہیں سکتا۔ دیوار کے نیچے آ کے مرنا ہے، روڈ پہ حادثے پہ مرنا ہے، ڈوب کے مرنا ہے، شہادت۔ تو لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی چاہے کہ موت تو ڈن ہے کیسے آئے گی، لیکن آدمی چاہے کہ یا اللہ موت تو جیسے بھی ہے، قیامت والے دن میں شہیدوں کی صف میں کھڑا ہو جاؤں، چونکہ سب سے گھنا سایہ انبیاء اور انبیاء کے بعد شہداء کے اوپر ہوگا، گھنا سایہ، سب رنگ کی چھتری۔ تو اگر میں چاہوں کہ کیسے بھی ہو، لیکن قیامت والے دن موت جیسے بھی ہو، لیکن اللہ مجھے قیامت والے دن شہیدوں کی چھتری کے نیچے کھڑا کر دیں، تو کوئی ایسا طریقہ بھی ہے؟ یعنی موت تو میں اپنی چاہت سے، ہر آدمی میدان کارزار میں نہیں اتر سکتا، تیر تلوار کے سینے میں نہیں آ سکتا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ عائشہ جو 20 دفعہ موت کو یاد کرے گا جیسے بھی مرے گا، قیامت والے دن شہیدوں کی صف میں کھڑا ہوگا، جیسے بھی مرے گا۔ امام غزالی کو میں رات پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے زندگی اور موت اور زندگی، پھر ایک عجیب بات، الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت پیدا کی اور حیات پیدا کی۔
تو علماء نے ایک عجیب بات لکھی کہ موت سے پہلے جو زندگی ہے وہ اللہ نے اس کو زندگی کنسیڈر ہی نہیں کیا کہ یہ کون سی زندگی ہے. میں اور آپ اسلام آباد جا رہے ہیں 10 منٹ کے لیے چکری ایئرپورٹ پہ انٹرچینج پہ اترتے ہیں, واش روم جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, ٹک شاپ پہ جاتے ہیں, تو جو تھوڑی دیر کے لیے میری اور آپ کی گاڑی لاہور جانے کے لیے یا اسلام آباد جانے کے لیے بھیرا انٹرچینج پہ رکی ہے, تو بھیرا انٹرچینج پہ کتنی دیر کر رکتے ہیں؟ تو میں اور آپ ایک گوشت پوشت کی گاڑی ہیں, لمبا پینڈا ہے کہ اللہ نے کہا یہ تھک گئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے دنیا نامی انٹرچینج پہ ان کو اتار دو. اب میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے قیام توام لینے کے لیے ریسٹ ایریا کے لیے آئے ہیں یہاں لمبا. اب کوئی آدمی قیام و توام کے یا انٹرچینج پہ لمبی لمبی باتیں کرنے لگ جائے تو کہا جائے گا اس کو لاہور میں چوبرجی پہ 11 نمبر ویگن پہ بٹھا کے اس کو پاگل خانے چھوڑو. یہ کیسا دیوانہ آدمی ہے کہ دیکھو کہاں بیٹھ کر کیا باتیں کریں. انٹرچینج پہ کھانا لو, ٹک شاپ لو, دوائی لو, واش روم جاؤ, اتنی ضرورت کے لیے انٹرچینج ہوتا ہے, اس سے زیادہ لمبی لمبی باتوں کے لیے تو نہیں ہوتا. تو میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے گوشت پوشت کی گاڑی ہے, عالم ارواح سے چلی, پینڈا لمبا تھا, کہاں سے چلے فیصل آباد سے, کہاں جانا اسلام آباد, تھوڑی دیر رک جائیں. تو اللہ نے کہا کہاں سے چلے ہو؟ کہ عالم ارواح سے. ان کو یار تھک گئے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے انٹرچینج پہ اتار دو, وہاں قیام توام لیں اور پھر گاڑی نکال کے چل پڑیں. تو قیام توام کے دورانیوں کو کوئی گنا نہیں کرتا. کب آپ چلے؟ 7 بجے چلے. کب پہنچ گئے اسلام آباد؟ 11 بجے پہنچ گئے. تو قیام توام کی بات کوئی نہیں ہوا کرتی. امام غزالی کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, حالانکہ پہلے تو حیات ہوتی ہے, ہم پہلے پیدا ہوتے ہیں, مرتے بعد میں. میں 1966 میں پیدا ہوا, مروں گا کبھی کہ 2021 میں مروں گا, 22 میں مروں گا, مجھے تو نہیں پتہ. لیکن پہلے تو حیات ہے نا, پھر بعد میں موت ہے. تخلیق پہلے ہوتی ہے, موت میلاد پہلے ہوتا ہے, ولادت پہلے ہوتی ہے, تدفین بعد میں ہوتی ہے. تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت, اللہ نے موت پیدا کی, والحیات, اور اللہ نے بعد میں حیات پیدا کی. تو اس پہ مفسرین نے لکھا کہ حیات تو ہے ہی ہوئی جو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. یہ تو ہم تھوڑی دیر کے لیے انٹرچینج پہ رکے ہیں, اس کو حیات کہنا ہی حیات کی توہین ہے. حیات وہ ہے جو مرنے کے بعد اینڈ لیس ہو, لانگ لائف ہو, ایور گرین ہو, جس کا دوسرا کنارہ نہ ہو. اس لیے اللہ نے الذی خلق الموت, اللہ نے موت پیدا کی. موت کے بعد جو حیات آئے گی, اللہ کہتے ہیں میری نظر میں تو حیات وہ حیات ہے. باقی انٹرچینج پہ کھڑا ہونا اور 5-7 منٹ, اس کو کون سفر میں گنا کرتا ہے؟ وہ تو آدمی کی ضروریات ہے. اچھا کیوں پیدا کیا حیات موت کیوں پیدا؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. امام غزالی کی رات میں تفسیر پڑھ رہا تھا, یعنی ان کی قول پڑھ رہا تھا احیاء العلوم میں, تو میری نظر میں پہلی دفعہ گزرا. وہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور حیات کی تخلیق کیوں؟ یہ پانی کا گلاس مولوی صاحب نے کیوں رکھا؟ تاکہ جب میرے پیاس آئے تو میں اس پیاس کو دور کر لوں, زبان کی خشکی کو دور کر لوں. اللہ کہتے ہیں میں نے یہ موت اور موت کے بعد حیات پیدا کیوں کی؟ اللہ کیوں کی؟ اللہ کہتے ہیں لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ یہ دیکھوں کہ کون احسن عمل کرتا ہے. احسن سپرلیٹو ہے. تو احسن کے معنی امام غزالی نے لکھا ہے کہ کون موت کو زیادہ یاد کرتا ہے. یعنی احسن عمل یہ ہے کہ موت کو یاد کرنا زیادہ. تو دانا کون ہے؟ تو دانا وہ ہے جو موت کو اکثر یاد کرے. اللہ کو شکر ہے ہم دانا کی کیٹیگری سے مکمل ایگزٹ ہو گئے, ہم میں سے کوئی بھی دانا نہیں ہے. لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو دانا کہنا, عقل مند کہنا, اپنے ڈگری گریڈ عہدے, یہ تو ان کے پاس بھی ہوتے جن کو کلمہ نہیں ہے, جن کو اسلام کا نہیں پتہ. جو اللہ کو نہیں جانتا 22 گریڈ کے وہ بھی ہوتے ہیں, اور جو اللہ کے محبوب کو نہیں مانتے کھربوں پتی وہ بھی ہوتے ہیں, اور جو قرآن کو نہیں مانتے بڑی بڑی کوٹھیاں ان کی بھی ہوتے ہیں, اور جو آخرت کو نہیں مانتے بڑی بڑی کاریں. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے جو ایک اسرائیل کے یہودی کے پاس ہو, انگلینڈ کے عیسائی کے پاس ہو, بھارت کے ہندو کے پاس ہو, رشیا کے دہریہ کے پاس ہو, اور جاپان کے بدھے کے پاس ہو, اور پاکستان کے مسلم کے پاس ہو. تو وہ کون سی اسپیسیفیکیشن ہوگی؟ یہ تو وہی بات ہے. وہ پوچھا ایک آدمی نے ایک دوسرے بزرگ سے کیسی گزر بسر ہوتی ہے, کیسے گزر؟ انہوں نے کہا مل جاتا تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. اس نے کہا ہمارے بلخ بخارا کے کتوں کے لائف سٹائل بھی یہی ہے, مل جائے تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو دم دبا کے پڑا رہتے ہیں. یہ کون؟ تم نے انسان ہو کر کون سا لائف سٹائل لیا؟ شقیق بلخی نے پوچھا ایک آدمی سے کیسی گزر بسر ہوتی ہے؟ اس نے کہا مل جاتا تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں. اس نے کہا یہی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمارے بلخ بخارا کی گلیوں کے آوارہ کتوں کا بھی ہے. ان کو مل جاتا تو شکر کرتے ہیں, نہیں ملتا تو دم اپنے نیچے دبا کے کمر کو ٹیڑھی کر کے پڑے رہتے ہیں. اس نے کہا یہ تو کوئی لائف سٹائل نہیں ہوا جو بلخ کے گلی کتوں کا بھی ہے. تو جو چیزیں یہودیوں کے پاس بھی ہیں, عیسائیوں کے پاس بھی ہیں, ہندوؤں کے پاس بھی ہیں, سکھوں کے پاس بھی ہیں, دہریوں کے پاس بھی ہیں, ایتھیسٹ کے پاس بھی ہیں, کمیونسٹ کے پاس بھی ہیں, اور اگر وہ مسلمان کے پاس بھی ہیں اور مسلمانوں سے زیادہ ان کے پاس ہیں, تو یہ تفاخر نہیں ہے, یہ کوئی ایسی بات نہیں, ورنہ اللہ ان کو نہیں دیتا. تو پتہ یہ چلا کہ دانا کون ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا دانا وہ ہے جو موت کو اکثر یاد کرے. اچھا اس کی دانائی کیسے آتی ہے؟
آپ کبھی بھی دیکھیں، آپ فیصل آبادی ہیں، اللہ کا شکر ہے، آپ گنجوں کو، کنگھی اور اندھوں کو اینک بیچنے کا فن جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ فیصل آباد میں تمام برائیوں کی جڑ کا اصل سبب کیا ہے؟ دھوکہ کیوں ہوتا ہے؟ جھوٹ کیوں ہوتا ہے؟ رشوت کیوں ہوتی ہے؟ قتل کیوں ہوتے ہیں؟ چیک ڈس آن کیوں ہوتے ہیں؟ لڑائیاں کیوں ہوتے ہیں؟ جھوٹی گواہیاں. اگر آپ ان کی ساری ٹو لگائیں تو اس کے پیچھے موت کے فراموش ہونے کا مرض اصل کھڑا ہوتا ہے. اگر موت یاد ہو، انگلینڈ کو لینڈ آف لا کہتے ہیں، وہاں جرم کم ہوتے ہیں، چونکہ ہر ایک کو پتہ ہے کہ ادھر جرم ہوا، ادھر کا ایم پی کا، ایم این اے کا، سارے مساوات کے قائل ہوتے ہیں، لے جاتے ہیں. پہلی صدی میں جرائم کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے کہ ہر آدمی جانتا تھا کہ اس کام کے کرنے کا نظر پہ کیا ایفیکٹ ہے، قبر کی پہلی رات پہ کیا ایفیکٹ ہے، میزان پہ کیا ایفیکٹ ہے، پلسرات پہ کیا اثر انداز ہے. اس سوچ نے ان کی زندگی کی گاڑی کو شریعت کی موٹر وے سے گزرنے ہی نہیں دیا. یہ حضرت علی کا ارشاد ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو ہمیں ایک دوسرے سے ڈرنا چاہیے. کیوں جی؟ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یا اس سے ڈرتا ہوں جو اللہ سے نہیں ڈرتا. تو جس آدمی کی زندگی میں موت کا پہلو ختم ہو گیا، اللہ کی قسم اس کے اوپر برائیاں اور بے حیائیاں اور خباثتیں اور غلاظتیں اور کثافتیں یوں آتی ہیں جیسے نشے پہ پانی آیا کرتا ہے. مسلمان کے آگے جو بریکر ہے اور جو آگے سپیڈ، وہ صرف موت کی یاد ہے کہ یہ کام کرنے سے میرا نزا کیسی ہوگی، قبر کیسی ہوگی. چل، تو جب یہ چیپٹر ختم ہو جاتا ہے، جیسے ڈاکٹر آپریٹ کر کے کسی آدمی کا گردہ نکال دیتا ہے، تو پھر ختم ہو گیا. غیر نے دنیا اور دنیا کی چیزوں کو اتنا ڈسکس کیا، پروپیگیٹ کیا، پروگنڈا کیا کہ اب موت اور موت کی باتیں ہمارے یہاں ختم ہی ہوگی. تو جب موت ختم ہو جاتی ہے تو دنیا کی ہر برائی جڑی بوٹیوں کی طرح یوں اگتی ہے جیسے کاشتکار کی غیر موجودگی میں بارشوں کے برسنے کے بعد خالی زمینوں پہ جڑی بوٹیاں اگا کرتی ہیں. جڑی بوٹیوں کے لیے نہ سپرے ہوتا ہے، نہ گوڈی، نہ کھاد ہوتا ہے، نہ پانی، نہ نگہداشت ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. خالی زمین اور کاشتکار کی توجہ کا ختم ہو جانا زمینوں کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے. جس آدمی کے دماغ میں موت کا ختم ہو گیا، چیپٹر ختم ہو گیا، اس آدمی سے برائیاں یوں آتی ہیں جیسے خالی زمین پہ جڑی بوٹیاں آتی ہیں. تو جس آدمی کو موت کا سامنے کہ میں نے مرنا نہیں ہے، میں نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا، یہ میرا بول تول ہو رہا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں قیامت والے دن ہم تمہیں ذرہ دکھائیں گے، جو ذرہ تم نے آنکھ سے دیکھا یا کان سے سنا، زبان سے بولا یا دماغ سے سوچا، ہاتھ سے لیا یا پیٹ میں لیا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ہم ذرہ تمہیں دکھائیں گے، ذرہ سے باقی ہم تمہیں اگنور کر دیں گے. ذرہ کس کو کہتے ہیں؟ چیونٹی کا انڈا جب ٹوٹتا ہے. اب چیونٹی کا انڈا کتنا ہے تو میں اشارہ نہیں کر سکتا، اشارے سے بھی چھوٹا ہے. اب اس کے اندر پلنے والا بیبی کتنا ہے تو اس کے لیے تخیل کو بھی جمع کرنا پڑتا ہے. اچھا اس بیبی کا منہ کتنا ہوگا تو اس کو تخیل مزید متوجہ کرنا پڑتا ہے. اچھا منہ کے اندر شگاف کتنا ہوگا تو اس کے لیے دماغ پہ بھی چھالے پڑ جاتے ہیں. اس سوراخ کے اندر پڑا ہوا ذرہ کوئی چیز پڑی ہو اور آدمی اس کو وہ چیز نہ چیونٹی کے بچے کے ادھر نظر آئے نہ اس کے لیے تو آدمی کے اوپر راشے پڑ جاتے ہیں، سوچ ہی نہیں سکتا. عربی میں کہتے ہیں چیونٹی کے پیدا ہونے والے بچے کے منہ میں کوئی چیز ڈالی جائے اور وہ نظر نہ آئے، اس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اتنا تو ہم تمہیں دکھا دیں گے، اس سے باقی معاف کر دیں گے، باقی خیر ہے جو تم میرے محبوب کی امتی ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ. اس لیے ایک صحابی نے کہا تھا میرے لیے 2 ذرے ہی کافی ہیں. ہم ہیں ایک آزاد منش لوگ جس کو نہ قبر کا، نہ حشر کا، نہ پلسرات کا، نہ میزان کا، نہ ناقوس کا. شاہ اللہ کہتے ہیں کہ جتنا قرآن مجید نے توحید کے بعد موت کو بیان کیا، کسی عنوان کو بیان نہیں کیا. تذکیر بالموت و بما بعد الموت تفصیل سے بیان کیا کہ تمہیں موت آنی ہے، یہ کرنا، نظم میں کیسا ہوگا، یہ ہوگا، اتنی ڈیٹیل ہے. تو اب یہ سوال یہ ہے کہ موت کو جو یاد کرے وہ ذہین ہے، کیونکہ اس پہ گناہ کی جڑی بوٹی نہیں اگتی، گناہ کا اندھیرا نہیں آتا، اس کے اوپر لالچ نہیں آتی، انڈیو برڈن نہیں آتا، تو وہ صحیح سوچتا ہے. قاضی شرح کے پاس ایک آدمی نے کہا میں نے اس کو رقبہ بیچا اور اس نے رقبہ لے لیا، میں نے پیسے لے لیے، اب یہ خریدنے والا مجھے پھر آ کے پریشان کر رہا ہے. قاضی شرح پہلی دفعہ قاضی بنے سیدنا عمر کے دور میں، اور وفات ہوئی عبد الملک بن مروان کے دور میں. حضرت عمر کی شہادت ہے 23 ہجری کو، عبد الملک بن مروان کی موت ہے 86 ہجری کو. تاریخ انسانی میں اتنا طویل ترین چیف جسٹس رہنے والا قاضی انسانوں کی تاریخ میں کوئی نہیں جو قاضی شرح ہے. حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عثمان کا زمانہ، حضرت علی کا زمانہ، حضرت حسن کا زمانہ، حضرت معاویہ کا زمانہ، پھر آگے حضرت معاویہ کے بعد یزید کا زمانہ، پھر اس کے بعد عبد الملک بن مروان کا زمانہ، پھر عبد الملک کا زمانہ. یہ سارے زمانے انہوں نے بھگتا ہے. ان کے زمانے میں ایک آدمی نے کہا جی کہ میں نے اس کو رقبہ بیچ دیا اور یہ مجھے تنگ کر رہا ہے. تو قاضی شرح نے کہا تم تنگ کیوں کر رہے ہو؟
جو رقبہ اس نے کہا تھا وہی رقبہ دے نہیں دیا. کہنے لگا پھر تنگ کیوں؟ اس نے کہا جی میں نے رقبہ اس سے لیا، پیسے اس کو دیے، ہل چلایا تو بیچ میں ہل اٹکا تو اس میں سے ایک سونے کی دیگ نکل آئی. سونے کی دیگ کو میں نے دیکھا تو وہ دیگ زمین کی مالیت سے 1000 گنا زیادہ قیمتی تھی. مجھے یقین ہو گیا کہ اس کو باپ نے اس زمین کے اندر وہ دیگ کو بینک سمجھ کر محفوظ کیا ہوگا، اس کو یاد نہیں رہا ہوگا. تو میں دیگ واپس کرنے کے لیے ہوں، یہ دیگ لیتا نہیں. اب ہمارے لیے تو یہ اللہ کرے وہ کیس ہمارے سامنے ہوتا تو ہم خوش ہوتے کہ کاش کوئی ہمارے متعلق ہے تو ہم سارے دیگیں لینے کے لیے بسم اللہ تیار بیٹھے تھے. تو قاضی شریعہ نے کہا کہ تم نے، اس نے کہا لے لو. اس نے کہا جی آپ جانتے ہیں مجھے اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر کے چوکٹے میں اترنا ہے، نزا کے پائپ لائن سے گزرنا ہے. مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ کہے گا تم بیچ چکے ہو زمین، تم تو استنجا کے لیے ڈھیلا بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں اٹھا سکتے، کو جا کے دیگ لے رہے. تو قاضی شریعہ نے پھر اس کو کہا جو دیگ لے کے آیا تھا، اس نے کہا کہ تم رکھ لو. اس نے کہا جی کسی مسلمان کی غلط فہمی کو کیش کروانا چاہیے، اگر اس کو نہیں پتہ چلا تو جب ہما دینا چاہیے کہ نہیں یہ قابو آ گیا قابو آ گیا. اگر اس کو بھول کے نہیں بھی ہوا تو حقیقت تو یہی ہے نا کہ اگر اس کو پتہ چل جاتا تو رکھ لو. جب موت کی یاد ہوتی ہے نہ وہ لے رہا ہے نہ یہ لے رہا ہے. میں راوی کے علاقے میں بیان کر رہا تھا تو میں نے اس واقعے کو چھوڑا. ایک بوڑھے بابا تنگ آ گیا، اس نے کہا وہ دیگ مین دے تے گل لگا ٹور. میں نے کہا حیران ہوا کہ بابا کتنا صلح پسند ہے. اس کے ذہن میں تھا کہ دیگ پروفیسر لے کے بیٹھا اور کوئی لے نہیں رہا اور پروفیسر آگے واقعہ نہیں چلا، اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ دیگ تو 70 ہجری یا 75 ہجری کا واقعہ ہوگا. مجھے کہنے لگا پروفیسر یار وہ دیگ مین نہ پا نہ وہ لیندہ ہے نہ وہ لیندہ ہے، دیگ مین دیتے گالت ٹور. میں آ کے بابا وہ دیگ تو کوئی 70 ہجری ختم ہو گیا. اسے کہ دفعہ کر مڑ، رولا پائی بیٹھے پانی مدانی ماری بیٹھے ہیں، دیگ نو چھوڑ. میں حیران ہوا کہ راوی کا ایک بوڑھا بھی کتنا صلح پسند ہے کہ دیگ کی قربانی لے رہا ہے اپنے لیے. ہمارے فیصل آباد میں کعبہ کے رب کی قسم اگر موت کی یادیں آ جائیں تو 8 بازاروں میں سے کتنے بازار ہوں گے جو بالکل سونے کی طرح ہو جائیں گے. لیکن جب موت کی یاد نہ ہو، جس کے اندر موت کی یاد نہیں، اس سے ہر برائی کی توقع، اگر نیکی ہو بھی جائے تو نیکی اس کے پاس مہمان ہے، تادیر نہیں ٹھہر سکتی. مہمانوں کو جانا ہی ہوتا ہے. جس دل کے اندر موت کی یاد نہیں ہے، نیکی اس کے پاس تب رہے گی جب نیکی سے اس کو مالی مفاد ہوگا. امام غزالی نے لکھا ہے کہ 2 استاد شاگرد تیار ہوئے کہیں سفر پہ، تو استاد نے 3 روٹیاں پونے کے اندر باندھنی. وہ لے کے چلا تو 3 روٹیاں راستے میں اس شاگرد کو 2-4 دفعہ اس نے کھانسی وانسی کی، بھائی استاد بیٹھے کھانا کھا لیں. استاد بیٹھے ہی نہیں. اس نے روٹی پونا کھول کے ایک ایک لقمہ کھانا شروع کر دیا. ایک روٹی پہ ہاتھ صاف کر گیا، 3-4 لقمے بنائے ہاتھ صاف کر گیا. آگے جا کے جب استاد نے دیکھا تو پونا کھولا روٹیاں 2. اس نے کہا بیٹا روٹیاں تو میں نے 3 رکھی تھی. اس نے کہا اللہ کی قسم استاد روٹیاں 2 ہی تھیں. جب اللہ کا نام بیچ میں آ جائے تو مومن کہتا ہے خیر ہے روٹی کی بات ہے. ایک روٹی اس نے کھا لی، ایک اس نے کھا لی. آگے گیا تو سونے کی اینٹیں 3 پڑی تھیں. استاد نے کہا ایک تیری ایک میری، تیسری اس کی جس نے روٹی کھائی. تو اس نے کہا استاد بار بار جھوٹ بولتے ہوئے شرم آتی ہے، میرے پہلے گناہ پہ بھی استغفار کر. روٹی اس نے کہا تیرا جھوٹ بھی برا، تیرا سچ بھی برا. تو جس آدمی کے دل میں آخرت کی بات نہیں ہوتی، اس کے ہاں نیکی ایسے ہی ہوتی ہے کہ سچ بولنے سے اینٹ ملتی ہے تو لے لے گا، اور جھوٹ بولنے سے روٹی ملتی ہے تو لے لے گا. اس کے ہاں دین مہمان ہوتا ہے، اور مہمان کی کوئی وقت نہیں ہوتی. اللہ کے ہاں اس کا دین بھی دنیا ہے اور اس کی دنیا بھی دنیا ہے. اس کی نیکی بھی مردود ہے، اس کا گناہ بھی مقبول ہے. کیوں کہ اس آدمی کے اوپر جیسے پتھر کے اوپر آپ بیج کوئی بھی ڈال دیں، پتھر کے اوپر آپ کتنا مضبوط بیج ڈال دیں پتھر اگنے نہیں دے گا. آخرت کی بات اور تذکرے اگر نہ ہو تو دل او اشد و قسوہ، دل اس سے بھی سخت ہو جاتے ہیں. اب اگلی بات میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، وقت ختم ہو گیا. میں آخری بات اس کو سم اپ کر دیتا ہوں. خلاصہ آپ سارے اللہ کے شکر ذہین ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ فیصل آباد وہ شہر ہے جہاں گنجے کو کنگھی بھی بیچ دیتے ہیں، اندھے کو اینک بھی بیچ دیتے ہیں، اور گھر میں آ کے ندامت کی بجائے کلیپنگ بھی کرتے ہیں. آج میں مال بیچ آیا. یعنی جب گناہوں پہ اظہار فخر ہو تو پھر آسمان کے پرندوں کو بھی ان لوگوں کا ماتم کرنا چاہیے آ کر کہ تم کس درجے کے بے غیرت ہو گئے ہو کہ لوگوں کو ڈنگ مارنے کے بعد بے غیر تو فخر بھی کرتے ہو. وہ آ کے ان پہ تانا زن ہوتے ہیں کہ تم کس درجے کے لوگ ہو. گناہ پہ بھی فخر محسوس کرتے ہو اور گناہ پہ بھی داد لیتے ہو. سمندروں کی مچھلیاں، ہواؤں کے پنچھی، ریت کے کیڑے، پہاڑوں کے سانپ بھی اللہ کی قسم اس آدمی کی ذہنیت پر آ کر پرسہ دیں تو بھی ان کی ذہنیت کے صدمے کا اندازہ نہیں ہو سکتا، جو لوگوں کو اذیت دینے کے بعد اس پہ آ کے ایک فخر بھی محسوس کیا کر. یہ برائی کی آخری حد ہے. اس کے بعد توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی. اب آخری بات ہے کہ موت کی یاد کیسے ہو. 20 دفعہ جو موت کی یاد کرے گا تو اس کو کیا ہوگا، یہ ہوگا وہ جو میں نے شروع میں عرض کر دی. شہیدوں کے ساتھ موت کی یاد کیسے ہو، تو اس کے لیے امام غزالی نے 5 طریقے لکھے ہیں. میں 5 طریقوں کے صرف نام گن دیتا ہوں چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ میں تفصیل عرض کرتا.
آپ چونکہ ذہین ہیں، میں نے آپ کی ذہانت پہ پہلے خراج عقیدت پیش کر چکا ہوں، تو ذہین لوگ ہیں آپ سوچیں کہ 5 طریقوں میں جو طریقہ آپ کے لیے قابل عمل اس کو لے لیں تاکہ شہیدوں میں کھڑے ہو جائیں، ورنہ ہم عقل مندی کے اعتبار سے -0 پہ چلے گئے. ہمارے ہاں عقل مندی کا ہمیں ٹچ ہی نہیں ہے، مس ہی نہیں کیا. اس لیے ہمارے اسپتال بڑھ رہے ہیں تو بیماریاں بڑھ رہی ہیں، ہمارے ایجوکیشنل نظام بڑھ رہے ہیں تو بد تہذیب نسل سامنے آ رہی ہے، ہمارے ہاں کمیونیکیشن پاور بڑھ رہی ہے، رابطے بڑھ رہے ہیں تو لوگوں سے سلام دعا ختم ہوتے چلے جائے. ہماری ہر چول الٹی ہو رہی ہے. جس طرح ایک آدمی دلدل میں گر جاتا ہے اور زور لگاتا ہے تو اوپر کب نکلتا ہے؟ تو بیوقوفوں کی بستیوں میں ہر اچھی بات کے نتائج الٹے نکلا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں نکل رہے ہیں. اور اس کا علاج FA نہیں ہے، BA نہیں ہے، MA نہیں ہے، MA نہیں ہے، MA نہیں ہے. اس کا علاج موت کی یاد ہے. جب تک موت کی یاد نہیں ہوگی ہم مینٹل ہیں، ہم بالکل پاگل ہیں، ہمارا کوئی چول ڈھنگ سے نہیں ہوگی. گھروں میں لوگ تنگ ہو گئے، نہ بہو کا مسئلہ قابو آ رہا ہے، نہ بیٹی کا مسئلہ قابو آ رہا ہے، نہ داماد کا. اتنا پاگل پن کہ ایک چھوٹا سا گھر قابو نہیں آ رہا. کرونا جیسا جو چیز ہے جو نظر نہیں آتی اس نے ہمارے کیا ستیہ ناش کر دیا. اچھا خیر، 5 طریقے امام غزالی نے لکھے ہیں کہ یہ 5 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لو. پہلے یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کر لو. آخر مرنا تو ہے نا. ہم سے پہلے بھی کچھ لوگ مرے، ہمارے بعد بھی کچھ لوگ مریں گے. ہمارے گھر کے اندر کتنی چیزیں ہیں، یہ ابا کی اینک ہے، یہ اماں کی کمرہ ہے، یہ پھوپھو کا. ہمارے گرد و پیش کتنے مرے ہوئے لوگ بکھرے پڑے ہوتے ہیں یادوں کے روپ میں. قدرت نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا. رات کو 6 گھنٹے کی نیند دے کر اللہ کہتا ہے اللہم بسمک اموت، ہو کہو یا اللہ میں مر رہا ہوں. روزانہ 6 گھنٹے کی. میں پروفیسر ہوں، بڑے ٹیسٹ سے پہلے چھوٹے بچوں کے ٹیسٹ لیتے ہیں، منتھلی ٹیسٹ، سیمائی ٹیسٹ، تاکہ بڑے امتحان سے پہلے بچے تیار ہو جائیں. قدرت کہتے رات روزانہ سو رہے ہو کہ نہیں، قمیض اتارو، چارپائی پہ آؤ، چیزیں دائیں بائیں کرو، موت کے قریب ہو جاؤ. جو غسل دینے کے لیے ہم کرتے ہیں وہ ساری چیزیں 90% روز کی بنیاد پر رات کو سوتے ہوئے میں اور آپ موت کے روپ میں کر لیتے ہیں. آخری چیز ہوتی ہے اللہم بسمک اموت، اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں. اللہ کہہ رہے مر رہے ہو نا تو اب تھوڑی دیر کے لیے اپنی موت کو یاد کرو. جو آدمی روزانہ رات کو سوتے ہوئے موت کی یاد کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ عقل کے چراغ جلنے لگتے ہیں. اچھا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دوسرا، اگر یہ ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں نیٹ ہے، کیبل ہے، واٹس ایپ ہے. اس نے ہمیں رات کی پاکیزگی اور تنہائیوں کی طہارت کو بڑے سفید ریش کنگھی کر کے موبائل آن کر کے رات کو سوئے پڑے ہوتے، پھر اس کے بعد اللہم بسمک اموت. ہماری تنہائیاں ناپاک ہو گئیں. اتنے گٹر ناپاک نہیں جتنے موبائل کے واٹس ایپ نے ہماری راتوں کی تنہائیوں کو ناپاک کر دیا. موت کی یاد شریعت یہ نہیں کہہ رہے میں اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں تم یہ کہو اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں. اور صبح دعا کیا ہوتے الحمدللہ الذی احیانا، اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہو گیا. اچھا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دوسرا طریقہ ممکن ہے. غزالی یہ لکھتے ہیں کہ تمہارے گرد و پیش میں مرے ہوئے کچھ لوگ تو ہوں گے نا، تمہارے ابو زندہ ہے کہ نہیں، پھوپھو زندہ ہے کہ نہیں، خالہ زندہ ہے، تو ان مرے ہوئے لوگوں کی یاد کو کیا کرو. ابو کا یہ کمرہ تھا، بھائی کی یہ کار تھی، چچا کے یہ بچے ہیں. دروازے پہ لگی ہوئی نیم پلیٹیں کھڑی ہوتی ہیں اور نیم پلیٹ لگانے والوں کی قبروں کے کتبے گر چکے ہوتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ. اگر موقع ملے تو اگر گھر میں کوئی مرا ہوا نہ ہو تو قریب کا کوئی استاد، کوئی دوست، کوئی شاگرد اس کو یاد کر لیجیے، تھوڑی سی کوشش کر لیجیے. اس سے عقل مند ہو جائیں گے، دانا ہو جائیں گے. یہ وہ کچھ ہے جو مل سکتے ہیں. اچھا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو اور مرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی یاد کا کوئی گوشہ واٹس ایپ نہ مہیا کرے، کیبل مہیا نہ کرے، فیس بک مہیا نہ کرے، تو تیسرا یہ ہے کہ کبھی ڈی گراؤنڈ سے یا مریض سے یا نادرن لحاظ سے توقع فرصت ملے تو ہفتے میں 1 آدھ دن کے لیے قبرستان میں جا کے قبروں کے کتبے پڑھ لیا کرو. قبروں میں کتبے نظر آتے ہیں، قبروں میں اداسی نظر آتی ہے، قبروں میں پامال قبریں نظر آتی ہیں. ان قبروں والوں کو دیکھو، اجاڑ، ویران، پامال، ٹوٹی بکھری قبریں. حضرت علی اپنے زمانے میں قبرستان میں جاتے، راستے میں لوگ بیٹھے ہوتے کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں، قبرستان چلے جاتے ہو. فرمانے کہ تم لوگوں میں اور قبرستان کے مکینوں میں 2 فرق ہیں. ان کے پاس جاؤں تو عبرت دیتے ہیں، واپس آؤں تو غیبت نہیں کرتے. اور تمہارے پاس بیٹھوں تو دنیا کی محبت دیتے ہو اور اٹھ کے جاؤں تو غیبت کے تیر مار مار کے میری روح کو چھلنی کر دیتے ہو. تو میں قبرستان جاتا ہوں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو ہر علاقے کے اندر دائیں بائیں قبرستان تو ہے نا. دوپہر کو رات کا منظر ہوتا ہے کہ 3 چیزیں قبرستان میں ضرور دیکھا کریں. ان قبروں پہ لگے ہوئے کتبے پڑھا کریں. ان کتبوں پہ تحریریں ہوتی ہیں. لوہے مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا. دوسرا اگر کتبے گر گئے ہوں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قبروں کی حالت دیکھا کریں. تیسرا اگر یہ بھی نہ ممکن ہو تو قبر کے اندر کھڑے ہوئے ہو کا عالم دیکھو. ہمارے قبرستان میں 2 چیزیں، یا کتے یا ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں. ہو کا عالم ہوتا ہے، خوف کا عالم ہوتا ہے. تیسرا چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی
عقل مند بننے کے لیے، پاگل پن سے نکلنے کے لیے، مینٹل پن سے نکلنے کے لیے قبرستان میں جا کے، قبرستان کا زیارت سیرپ ہے، ٹونک ہے، کشت ہے، ورنہ کوئی ہماری نہیں مانے گا، حالات بد سے بدتر سے بدترین ہوتے چلے جائیں گے، ایک کرونا ہی قابو نہیں آ رہا، اور پاگلوں کی بستی میں صفروں کے اجتماع ہوتا ہے، ایک بلیک بورڈ پہ صفر لکھ دو تو ویلیو کتنی ہے، 0 2 لکھ دو، 3 لکھ دو، 4 لکھ دو، حتیٰ کہ بلیک بورڈ کے ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک صفروں کی کائنات لگا دو تو ویلیو کتنی ہوگی، بولو جی، صفر ہی ہوگی۔ تو جن لوگوں کے دماغوں میں موت کی یاد نہیں ہوتی، عقل کے اعتبار سے صفر ہیں، اور صفر لوگوں سے کوئی معاملہ سیدھا نہیں ہو کرتا، نہ بہو کا، نہ بیٹے کا، نہ بزنس، حتیٰ کہ کرونا کا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، قبرستان جانے میں وقت نہ ملے، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن میں تاریخ نے ماضی کے مرنے والوں کے آخری بول لکھ دیے ہیں، وفات پاتے ہوئے عبد الملک نے کیا کہا تھا، ولید نے کیا کہا تھا، سلمان نے کیا کہا تھا، وفات پاتے ہوئے ہارون نے کیا کہا تھا، مامون نے کیا کہا تھا، امین۔ تو ماضی کے ان لوگوں کے آخری بول پڑے ہیں جب وہ موت کے پائپ لائن میں داخل ہوئے تو کیا کہہ گئے تھے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پانچواں اور لاسٹ ون اور آخری طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے نزع کے عالم سے لے کر جنت کے داخلے تک تمام چیپٹر کو تفصیل سے کھول دیا۔ نزع کے عالم سے کیا ہوتی ہے، دنیا کا کوئی دین یا کوئی علم نزع کے عالم میں آدمی پہ گزرنے والی کیفیات کو واضح نہیں کر سکتا، شریعت نے ہمیں کھول دیا، نزع، قبر، عجب وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات عرض کر دیا، جس میں آتے جب نزع کا عالم طاری ہوتے ہے تو روح اچانک نہیں نکلتی، ان پارٹس نکلتی ہے، روح پہلے پاؤں کے ناخن سے نکلتی ہے، پھر پاؤں سے نکلتے ہیں، پھر پنڈلیوں سے نکلتے ہیں۔ حدیث میں آتی ہے جب روح ایک ایک عضو سے نکلتی ہے تو پھر وہ نکلنے والا عضو دوسرے عضو کو کہتا ہے اللہ حافظ، قیامت کو ملاقات ہوگی۔ انگوٹھا پاؤں کو کہتا ہے، پاؤں پنڈلی کو کہتے ہیں، پنڈلی ران کو کہتی ہے، ران کمر کو کہتی ہے، کمر کندھے کو کہتے ہیں، کندھا سر کو کہتا ہے، سر۔ تو یوں تدریجاً اللہ حافظ وہ کیفیت میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی ہوگی۔ مرنے والے کو قبر کے بعد عصر کا وقت ضرور دکھایا جاتا کہ میری نماز گئی، نماز کی صورت۔ یہ چند ایک باتیں تھیں۔ عقل مند بننے کی کوشش کریں، پاگل بن کر 1000 سال زندہ رہنے سے بہتر ہے کہ عقل مند بن کر بے آدمی 4 دن زندہ رہ جائے تو فائدہ مند۔ اور جس عقل پہ ہم نازیں ہیں یہ عقل بالکل پاگل ہے، مینٹل ہے، دیوانہ ہے، اور اس کی سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ہسپتالوں کے بعد بیماریوں کو کم ہونا چاہیے تھا، مشینری کے بعد ہماری مصروفیات کو کم ہونا چاہیے تھا، دنیا کے گلوبل ولیج بن جانے کے بعد رابطوں کو بڑھ جانا چاہیے تھا، ایجوکیشنل سسٹم جگہ جگہ اسپتال بننے کے بعد چادر، 4 دیواری اور پگڑی کو محفوظ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اس کا انجام کیا ہے کہ پاگلوں کی بستیوں کے ہر فیصلے انجام کے اعتبار سے الٹے ہوتے ہیں۔ کعبہ کے رب کی قسم اگر موت کو یاد نہیں کریں گے اور موت کی یاد کا سیرپ اور ٹانک اور کشتہ نہیں لیں گے تو ہمارے اوپر تاریخ بھی ماتم کرے گی، آنے والا زمانہ بھی ماتم کرے گا، اور ہمارے اوپر ماتم کرنے والوں کی انتہا ہو جائے گی۔